الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. برادران اسلام، اللہ پاک کا فضل و احسان ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے. آج کا دن دعاؤں کی قبولیت اور نزول رحمت کا دن ہے، سید الایام ہے. دعا ہے کہ خالق کائنات آج کے دن کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. ماہ سفر المظفر میں بہت سارے اولیاء کرام کے آراس مبارکہ منعقد ہوتے ہیں. ہمارے اس خطے میں جب کفر کا دورہ تھا تو ابتداً جو ہستیاں اسلام کا پیغام لے کر اس خطے میں تشریف لائیں ان میں بہت بڑا نام ہے سید الاولیاء حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کا عرس پاک 19-20 صفر کو لاہور میں منعقد ہوتا ہے. آپ کا احسان ہے ہم سب پر کہ آپ نے اس خطے میں اسلام کا پیغام پہنچایا اور ہمارے آباء و اجداد کو کلمہ پڑھایا. تو آج چند گھڑیاں آپ کے عرس کے حوالے سے ہی گفتگو کروں گا. آپ کی شخصیت اور آپ کی تعلیمات بیان کروں گا. اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے. ولی کسے کہتے ہیں؟ قولاً فعلاً حالاً حضور کی اتباع کرنے والے کو ولی کہتے ہیں. جو حضور کی جتنی زیادہ اتباع کرنے والا ہے وہ اتنا ہی بڑا ولی ہے. حضور کی محبت سے، حضور کی اتباع سے جو رنگ روح پر چڑھتا ہے اسے ہی ولایت کہتے ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون. قرآن پاک نے ولیوں کی 2 نشانیاں بیان کی ہیں. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، تقوی اختیار کیا. تو اب ان دونوں میں، ایمان اور تقوی میں، کسی کا جو مقام ہے ولایت میں وہی مقام ہے. ایمان جتنا اعلیٰ ہے، جتنا کامل ہے، ایمان جتنا مضبوط ہے، ولایت میں اتنا ہی اعلیٰ مقام ہے. اور اسی طرح تقوی میں بھی سارے لوگ برابر نہیں. جس کا تقوی بلند ہے، جس کا تقوی اعلیٰ ترین ہے، وہ ولایت میں بلند ترین مقام رکھتا ہے. تو ولایت قرب رسالت کا نام ہے. ولایت برکات نبوت کا نام ہے. اللہ کے نبی کی تشریف آوری سے
جو برکتیں انسانیت کو نصیب ہوئیں، حضور کے قرب سے لوگوں پہ جو رنگ چڑھتا ہے اسی کو ولایت کہتے ہیں۔ جب کوئی اللہ کی دوستی، اللہ کی محبت، اللہ کے قرب کو اختیار کرتا ہے، کیونکہ حضور کے قرب سے اللہ کا قرب ملتا ہے، حضور کی محبت سے اللہ کی محبت ملتی ہے۔ تو جب کسی کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت مل گئی، اللہ اور اس کے رسول کا قرب مل گیا، تو اب وہ شخص خالی نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنے انعامات کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا اللہ عزت والا ہے، اللہ کا رسول عزت والا ہے، اور رسول کے غلام عزت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ولی کو عزت عطا فرمائی ہے، اللہ کا ہر ولی عزت والا ہے، شان والا ہے۔ جو آیت مبارکہ میں نے خطبہ میں تلاوت کی ہے، اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان قریب رحمان ان کے لیے محبت کرنے والے دل بنا دے گا، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سَيَجْعَلُ ان قریب بنا دے گا، مضارعہ پہ سین آئے تو وہ مضارعہ کو مستقبل قریب کے معنی میں کر دیتا ہے، اور سوفا آئے تو مستقبل بعید کے معنی میں کر دیتا ہے۔ عربی زبان میں یہ جو مضارعہ کا صیغہ ہے، اس میں حال اور مستقبل دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ اب کون سا معنی مراد ہوگا یہ قرینے سے فیصلہ کیا جاتا ہے، حال کا معنی ہے یا مستقبل کا معنی ہے۔ تو جب مضارعہ پر سین آ جائے اس کا مطلب ہے مستقبل قریب، ان قریب، یعنی آنے والے دور میں جلد ہی ایسا ہوگا۔ اور جب مضارعہ پر سوفا آ جائے تو اس سے مراد ہے مستقبل بعید، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہاں مضارعہ پر سوفا آیا ہے تو اس سے مراد ہے کہ قیامت کے دن آخرت میں اللہ آپ کو ایسی شانیں عطا فرمائے گا، اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو وہاں مضارعہ پر سوفا آیا ہے، اس لیے مستقبل بعید کا معنی لیا گیا۔ یہاں مضارعہ پہ سین آیا ہے، سَيَجْعَلُ ان قریب بنا دے گا، یعنی فوراً نہیں، ایسا نہیں کہ ادھر بندہ ایمان لائے اور ادھر وہ محبوب بن جائے، ادھر وہ نیک اعمال کرے اور ادھر وہ لوگوں کا محبوب بن جائے، فوراً نہیں بلکہ سَيَجْعَلُ ان قریب۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے ایمان میں کمال حاصل کر لو، اعمال میں پختگی حاصل کر لو، اللہ ان قریب تمہیں لوگوں کا محبوب بنا دے گا۔ ہر مدعی ایمان متمنی محبوبیت نہ بنے، ان قریب اللہ تمہیں یہ رتبہ عطا کرے گا۔ ایسا نہ ہو کہ بندہ کہ مجھے تو اتنا عرصہ ہو گیا نیک اعمال کرتے ہوئے تو مجھے مقام محبوبیت کیوں نہیں مل رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے راز ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں۔ بندے کو اخلاص سے نیک اعمال اللہ کی رضا کے لیے سر انجام دینے چاہیے۔ یہ سارے معانی لفظ سَيَجْعَلُ کے اندر موجود ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، رحمان ان کے لیے
محبت کو پیدا فرمائے گا۔ اگر کسی دل میں ولیوں کی محبت ہے تو وہ بندہ یہ نہ کہے کہ خود بخود محبت پیدا ہو گئی ہے، یا میری کوشش ہے کہ میرے دل میں ولیوں کی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ نہ خود بخود محبت پیدا ہوئی، نہ تیری کوشش سے محبت پیدا ہوئی، بلکہ رحمان نے تیرے دل پہ رحمت فرمائی ہے کہ ولیوں کی محبت تیرے دل میں پیدا فرما دی۔ خود بخود نہیں محبت پیدا ہو گئی، اور نہ ہی اپنی کوشش سے ولیوں کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی خاص نعمت ہے، اور اللہ انہیں ہی عطا کرتا ہے جن پر خاص رحمت فرماتا ہے۔ جس دل میں اولیاء اللہ کی محبت ہے اس دل پہ اللہ کی نظر رحمت ہے۔ اللہ نے اس دل پہ نظر رحمت فرمائی ہے کہ اس میں اپنے ولیوں کی محبت پیدا فرما دی ہے۔ سَيَجْعَلُ، رحمان پیدا کرے گا تو محبت پیدا ہوگی۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اور مفسرین نے یہ نکتہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذاتی نام نہیں استعمال کیا، سَيَجْعَلُ اللَّهُ یہ نہیں فرمایا، سَيَجْعَلُ لَهُمُ اللَّهُ یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ۔ مفسرین فرماتے ہیں لفظ رحمان کو استعمال کرنے میں راز یہ ہے کہ یہاں اللہ کی رحمت کا اظہار ہو رہا ہے، تو لفظ بھی اس کے مطابق اللہ نے استعمال کیا ہے کہ یہ اللہ رحمت فرمائے گا، دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ حب درویشاں کلید جنت است، دشمن ایشاں سزائے لعنت است۔ ولیوں کی محبت جنت کی کنجی ہے۔ ایک اور نکتہ اس آیت مبارکہ میں جو بڑا ہی اہم ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ بندے کا عمل ہے۔ ایمان لایا، نیک اعمال کیے، یہ عمل ہے بندے کا۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرے گا، یہ عمل ہے رحمان کا۔ ایمان اور نیک اعمال کرنا یہ کس کا عمل ہے؟ بندے کا۔ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دینا یہ کس کا عمل ہے؟ سارے نہیں بولے، یہ کس کا عمل ہے؟ رحمان کا۔ بندہ عمل کرے گا 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال، وصال ہو گیا، بندہ دنیا سے چلا گیا، اب وہ خود دنیا میں اعمال نہیں سر انجام دے رہا، وہ تو عالم برزخ میں چلا گیا۔ بندہ عمل کرے گا اپنی حیثیت استعداد طاقت کے مطابق، رب اجر عطا فرمائے گا اپنی شان کے مطابق۔ بندہ نیک اعمال کرے گا 70-80 سال، بندہ دنیا سے چلا گیا، اللہ اس کے وصال کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کرتا رہے گا۔ اگر اس آیت کی تفسیر پڑھنی ہو تو تفسیر ضیاء القرآن پڑھ لیں، اگر اس آیت کی تفسیر پڑھنی ہو تفسیر جلالین پڑھ لیں، تفسیر مظہری پڑھ لیں، تفسیر کبیر پڑھ لیں، تفسیر ابن کثیر پڑھ لیں، تفسیر بیضاوی پڑھ لیں۔ اگر اس آیت کی تفسیر پڑھنی ہو تو مفسرین نے جو تفاسیر لکھی ہیں، کوئی تفسیر اٹھا کے ورق کھول کے تفسیر پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر تفسیر پڑھنی نہ ہو، آنکھوں سے تفسیر دیکھنی ہو تو جائیں داتا گنج بخش کا دربار جا کے دیکھ لیں۔ اگر
اس آیت کی تفسیر پڑھنی ہو تو مفسرین کی لکھی ہوئی تفاسیر پڑھ لیں، اور اگر آیت کی تفسیر دیکھنی ہو حضرت داتا گنج بخش کا دربار دیکھ لیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا مزار دیکھ لیں، امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کا روضہ پاک دیکھ لیں، کسی اللہ کے ولی کے مزار پہ جا کے دیکھیں، ولی جب دنیا میں تھا نیک عمل کرتا رہا، دنیا چھوڑ کے ولی عالم برزخ میں چلا گیا، اللہ اس کے وصال کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما رہا ہے۔ داتا صاحب کو کتنا عرصہ ہو گیا لاہور آئے تھے؟ آج سے 1000 سال پہلے داتا صاحب لاہور آئے تھے، 950 سال ہو گئے آپ کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے۔ آج سے 1000 سال پہلے، 100 سال نہیں میں کہہ رہا، 1000 سال پہلے داتا صاحب آئے ہیں لاہور میں۔ 1000 سال گزر گیا ہے، دلوں سے محبت گھٹ گئی، دلوں سے محبت ختم ہو گئی۔ میں کئی دنیاوی بادشاہوں کے نام لیتا ہوں، آپ بتائیں ان کے مزار کہاں ہیں؟ کئی تو ایسے ہیں کہ ان کے نام بھی ختم ہو گئے۔ دارا و سکندر کا نام ہے، جمشید کا نام ہے، لیکن کچھ ایسے بادشاہ ہیں جن کے نام بھی دنیا سے ختم ہو گئے۔ قبروں کے نشان تو الگ رہ گئے نا، کہ قبروں کا نشان ہوگا۔ جہانگیر ایک بادشاہ گزرا ہے، ہندوستان کا بڑا مشہور بادشاہ گزرا ہے، اس کی بیوی ملکہ نور جہاں، اس کا مزار کہاں ہے جی؟ نور جہاں بڑی مشہور عورت تھی، ایک آواز آئی ہے کراچی، اس کا مزار بھی لاہور میں ہی ہے، یہ نور جہاں کا مزار بھی لاہور میں ہی ہے۔ جو بادشاہ کی بیوی، راوی کے اس کنارے پہ ہے، جو بادشاہ کی بیوی تھی اس کے مزار کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اور جو اللہ کی محبتوں کے جام دنیا کو پھیلاتا رہا، 100 سال بعد بھی لوگ وہاں سلامی کر رہے ہیں۔ بر مزار ما غریباں نے چراغے نے گلے، نے پرے پروانہ سوزت نے صدائے بلبلے۔ یہ نور جہاں کا مزار ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، بادشاہاں دے نا وزیراں دے، دیوے بلدے صدا فقیراں دے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 1000 سال کا عرصہ گزرا، آپ لاہور میں تشریف لائے تھے۔ 1000 سال بعد بھی آج دلوں میں کون محبت پیدا فرما رہا ہے؟ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا۔ سال کے بعد جب بھی آپ کے وصال کے دن آتے ہیں، 19 20 سفر، تو لاہور میں دور و نزدیک سے آپ کے محبین حاضر ہوتے ہیں، بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ یہ کون چٹھیاں لکھ کے بلاتا ہے، یہ کون دعوت دے کے بلاتا ہے؟ ایک دعوت کا انتظام ظاہری ہے، کسی کو فون کیا، کسی کو کارڈ لکھا تو آ گئے، دعوت دی، بلایا اور آ گئے۔ ایک اندرونی نظام چلتا ہے، ایک باطنی نظام چلتا ہے، اس سے دلوں میں ہی کھچ پڑتی ہے، دلوں کوئی کشش محسوس ہوتی ہے، اور لوگ دوڑے ہوئے داتا صاحب کے مزار پہ حاضری کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ عرس کس چیز کا نام ہے؟ بالعموم عرس کے 3 بڑے مقصد ہیں۔ جس تاریخ کو کسی بزرگ کا وصال ہوا، اس تاریخ کو عرس منایا جاتا ہے۔ عرس کیوں کہتے ہیں؟ عرس کے لفظ کا لفظی معنی ہے شادی،
حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ قبر میں فرشتوں کے سوالوں کے جوابات دے چکتا ہے، اس نے درست جواب دیے ہیں، اس کی قبر جنت کا باغ بنتی ہے، تو فرشتے کہتے ہیں نم کا نومۃ العروس، پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا۔ تو وہاں چونکہ عروس کا لفظ استعمال ہوا ہے جو کہ عرس سے ہے، عرس کا معنی شادی ہے، شادی میں وصل ہوتا ہے، محب اور محبوب کی ملاقات ہوتی ہے، شادی میں چونکہ ملاقات ہے، وصل ہے، تو اس لیے جب کہ پاکیزہ روح بدن سے نکل کے اپنے رب کی بارگاہ کی طرف جاتی ہے تو قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو یہ بھی بندے کی رب سے ملاقات کا وقت ہے۔ اہل اللہ کا وصال، اولیاء اللہ کا وصال جو ہے یہ خاص رحمتوں کے نزول کا وقت ہے کہ بندے کی رب سے ملاقات ہو رہی۔ اس لیے جب بھی وہ دن پلٹ کے آتا ہے تو ہم اولیاء اللہ کی ولایت سے برکت حاصل کرنے کے لیے انہیں ایصال ثواب کرتے ہیں۔ عرس کے 3 بڑے مقاصد ہیں بالعموم، ایک تو صاحب عرس کو اور جمیع اولیاء اور امت کو ایصال ثواب کرنا۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ ایصال ثواب۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ ایصال ثواب۔ دوسرا مقصد عرس کا اولیاء کرام کا ذکر ہوتا ہے، اولیاء کرام کے ذکر سے برکت حاصل کرنا اور اپنی اصلاح کرنا کہ انہوں نے کس طرح زندگی گزاری اور ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے ان کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے ذکر سے برکت حاصل کرنے کے لیے اولیاء کرام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ دوسرا بڑا مقصد ہے کہ عرس کے موقع پہ صاحب عرس کا تذکرہ۔ تیسرا بڑا مقصد، جب ہم ایصال ثواب کرتے ہیں تو پھر ہم اس موقع پر دعائیں کرتے ہیں اپنے لیے، حضور کی ساری امت کے لیے، حصول برکت کے لیے، ایصال ثواب کر کے اولیاء کا تذکرہ کر کے پھر ہم مانگتے ہیں رب سے۔ تو یہ دعائیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا اپنے لیے اور جمیع امت کے لیے، یہ اچھا عمل ہے یا معاذ اللہ برا عمل ہے؟ یہ جو 3 مقاصد میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، یہ تینوں بڑے اعلیٰ مقصد ہیں۔ ایصال ثواب کرنا جس سے بزرگوں کو تحفہ پہنچتا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں۔ دوسرا مقصد ان کے ذکر سے برکت حاصل کرنا اور اپنی اصلاح کرنا، اور تیسرا مقصد دعائیں مانگنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ تینوں مقصد بڑے اعلیٰ ہیں، بڑے اچھے ہیں، لیکن یہ سال کے بعد قبر پہ جانا یہ حضور کے عمل سے ثابت نہیں ہے، سنت رسول سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا ہم عرس نہیں کرتے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ سال کے بعد اہل اللہ کے مزارات پہ جانا یہ حضور کے عمل مبارک سے ثابت ہے۔ المستدرک میں حدیث پاک ہے، امام حاکم نے اس کو نقل کی ہے، المصنف عظیم محدث عبد الرزاق انہوں نے اس حدیث کو نقل کی ہے۔ ہر سال کے بعد، ہر سال کے آغاز میں میرے آقا کریم شہدائے احد کے مزار پہ تشریف لے جاتے تھے، اور حضور کے وصال مبارک کے بعد خلفائے راشدین انہوں نے یہ عمل جاری رکھا ہے کہ ہر سال کے سرے پر وہ شہدائے احد کے مزار پہ تشریف لے جاتے تھے۔ امام حاکم نے المستدرک میں جو روایت نقل کی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر بقبور شہدائے احد۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد کے مزارات کے پاس سے گزرے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، اشہد انکم احیاء عند اللہ، اے شہدائے احد، میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تم آج بھی زندہ ہو۔
اشہدو انکم احیاء عند اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں، تم اللہ کے نزدیک اللہ کی بارگاہ میں آج بھی زندہ ہو۔ پھر حضور نے صحابہ سے فرمایا ان کے مزارات پہ آیا کرو، وزوروہا وسلموا علیہم، وزوروہم، ان کی زیارت کے لیے آیا کرو، وسلموا علیہم، اور یہاں آ کے انہیں سلام کہا کرو۔ کیا کیا کرو؟ اب ذرا حدیث کے الفاظ سنیں، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا يسلم احد علیہم الى یوم القیامت الا ردوه علیہم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت تک جب بھی کوئی شہدائے احد کے مزار پہ آ کے سلام کرے گا، یہ اپنی قبروں سے اسے سلام کا جواب عطا کریں گے۔ جو بھی سلام کرے گا یہ قبروں سے اسے سلام کا جواب عطا کرے۔ حضور نے قسم اٹھائی ہے، قسم اللہ کی اٹھائی ہے، لیکن ساتھ اپنی جان کا ذکر کیا ہے۔ یہ کتنی قیمتی جان ہے۔ فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو بھی شہدائے احد کے مزارات پہ آ کے سلام کہے گا، قیامت تک جب بھی کوئی یہاں آ کے سلام کہے گا، یہ شہداء اپنی قبروں سے اسے سلام کا جواب عطا کریں گے۔ اس حدیث پاک سے بہت سارے مسائل پتہ چلے۔ حضور نے مزارات پہ جانے کا حکم دیا کہ مزارات پہ جاؤ۔ ابتداً حضور نے ابتداء اسلام میں روکا تھا، لیکن بعد میں فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الآخرہ، فرمایا قبروں پہ جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے دنیا کا زہد دل میں پیدا ہوتا ہے، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ تو مزارات پہ جانا حضور کے عمل مبارک سے بھی ثابت ہے، اور حضور نے اس کی رغبت بھی دلائی۔ ہر جمعے حضور قبرستان تشریف لے جاتے تھے۔ قبرستان جانا یہ بھی حضور کے سنت مبارک سے ثابت۔ اہل اللہ کے مزارات پر بطور خاص سال کے بعد جانا یہ بھی حضور کے عمل مبارک سے ثابت۔ اگر عرس کے معاملے میں، عرس کے موقع پر کہیں کچھ قباحتیں ہیں تو ان قباحتوں کی وجہ سے کیا عرس بند کر دینا چاہیے، یا جو قباحتیں ہیں وہ دور کرنی چاہیے، جو مکروہات ہیں وہ دور کرنے چاہیے؟ ایک بندہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے، آپ پاس بیٹھے سن رہے ہیں، وہ غلط قرآن پڑھ رہا ہے، تو کیا کہیں گے؟ خبردار آئندہ قرآن ہی نہ پڑھنا، یا اصلاح کریں گے؟ اصلاح کریں گے، بھئی یہ غلطی ہے، یہ ٹھیک کر لو، اس کو قرآن کی تلاوت سے ہی روک دیں گے کہ خبردار آئندہ قرآن ہی نہ پڑھنا۔ ہمارے ہاں عرس ہے ہی وہ جو شریعت کی پابندی کے ساتھ منعقد ہوتا ہے، جس میں خلاف شرع کام ہو، ایسے عرس پر جانے سے اعلیٰ حضرت نے روکا ہے۔ فتاوی رضویہ میں فتویٰ موجود ہے کہ اس عرس میں شامل ہونا گناہ ہے جس میں خلاف شرع کام ہوتے ہیں۔ عرس ہے ہی وہ جو شریعت کے مطابق منعقد ہوتا ہے، اور اگر کوئی خلاف شرع کام کسی جگہ پہ ہوتے ہیں تو عرس نہیں رو، کیونکہ عرس کے جو معمولات ہیں ان کی تو بڑی برکت ہے۔ 19-20 سفر کو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس لاہور میں منعقد ہوتا ہے۔ حضرت داتا صاحب کی ولادت تو غزنی میں ہوئی ہے، افغانستان میں، اور حضرت داتا صاحب حسنی سید ہیں، رگوں میں خون حیدر کرار ہے، آل رسول میں سے ہیں۔ ابتداً آپ نے غزنی شہر میں ہی علم حاصل کیا، اور پھر آپ نے مختلف علاقوں کا سفر کیا۔ اس دور کے جو بڑے بڑے علماء تھے وہ آپ کے استاد ہیں، حضرت ابو القاسم قشیری، حضرت ابو القاسم گرگانی، حضرت ابو الفضل ختلی۔ یہ حضرت ابو الفضل ختلی آپ کے مرشد بھی ہیں، ان کی آپ نے بیعت بھی فرمائی۔ وہ ملک شام میں تھے، اور داتا صاحب افغانستان سے ملک شام گئے۔ اس دور میں سفر کرنا آسان نہیں تھا،
کہاں افغانستان ہے، کہاں شام ہے، حضرت داتا صاحب سفر کر کے تشریف لے گئے ہیں. آپ نے مجاہدہ کیا ہے، علم ظاہری حاصل کیا ہے، پھر علم باطنی حاصل کی ہے، پھر آپ نے اپنے مرشدوں کی ڈیوٹی دی ہے، خدمت کی ہے. کشف المعجوب میں آپ نے اپنے واقعات لکھے ہیں. حضرت ابو الفضل ختلی کو آپ وضو کراتے ہیں. کس وقت وضو کراتے ہیں؟ جب خود بہت بڑے عالم ہیں، خود سید بھی ہیں، بہت بڑے عالم بھی ہیں، مرشدوں کی خدمت کر رہے ہیں. آج یوں ہی نہیں فیض کا دروازہ کھلا ہوا، سائیں محنتیں کر کے گئے ہیں، مجاہدہ کیا ہے. آج کل ہمارے دلوں میں وہ مجاہدے کا شوق ختم ہو گیا. قرآن کریم نے وعدہ فرمایا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں پوری کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیں گے. جو مجاہدہ کرے گا ہم اسے مشاہدے کے مقام تک پہنچا دیں گے. حضرت داتا صاحب کے مرشدوں کے وصال کا وقت قریب ہے. داتا صاحب کے زانوں پہ ان کا سر مبارک ہے. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ وصال کے وقت حضرت داتا صاحب کے جو مرشد ہیں ان کا سر داتا صاحب کی گود میں تھا، زانوں پہ تھا. انہوں نے جو آخری وصیت فرمائی تھی حضرت داتا صاحب کو، وہ ہم سب کے لیے یاد رکھنے والی ہے. بالخصوص فتنوں کے اس دور میں، آزمائشوں پریشانیوں کے اس کٹھن دور میں آخری وصیت جو مرشدوں نے فرمائی، انہوں نے فرمایا حالات کسی طرح کے بھی ہوں کبھی اپنے دل میں رب کا شکوہ نہ کرنا، کیونکہ اللہ جو بھی حالات پیدا کرتا ہے اس میں اللہ کا راز ہوتا ہے، اللہ کی حکمت ہوتی ہے. ہر طرح کے حالات میں تم بندگی کا فریضہ ادا کرتے رہنا، یعنی دنیا میں رہنا تو بندگی کے ساتھ بندہ بن کے رہنا. دنیا میں سہولتیں نہ تلاش کرنا، عیش و عشرت میں نہ پڑ جانا، آرام طلب اور سہولت پسند نہ بن جانا. بندگی کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، محنت کے ساتھ زندگی گزارنا. حالات جیسے بھی ہوں ہر حال میں اپنے رب کا شکرانہ کرنا، کبھی شکوہ نہ کرنا. جو بھی حالات پیدا ہوتے ہیں ان میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ کا راز ہوتا ہے. یہ آپ کے مرشدوں نے آپ کو آخری وصیت فرمائی، ہر حال میں راضی برضا رہنا. اور آپ کو حکم دیا کہ لاہور چلے جاؤ. بعض نے کہا کہ آپ پہلے لاہور آئے تھے، پھر گئے تھے، پھر واپس آئے تھے. بہرحال آپ لاہور آئے ہیں تو اپنے مرشدوں کے حکم سے تشریف لائے. اس سے پہلے چند ایک اولیاء کرام نے یہاں اسلام کا چراغ روشن کیا تھا، لیکن یہاں ظلمت بہت تھی. اس دور میں یہاں بتوں کی پوجا کرنے والے بھی تھے، سورج کی پوجا کرنے والے لوگ بھی تھے جو سورج کی پرستش کرتے تھے. مختلف مذاہب کے لوگ لاہور میں موجود تھے. مرشدوں نے آپ کو بھیجا ہے لاہور میں اسلام کی تبلیغ کے لیے. کس کے لیے بھیجا؟ اسلام کی تبلیغ کے لیے. میرے آقا کریم نے حضور حیدر کرار شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھیجا ہے. حدیث پاک ہے، بھیجتے ہوئے حضور نے فرمایا اے علی، تیری وجہ سے کسی ایک شخص نے بھی اسلام قبول کر لیا تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ نفع بخش ہے. اس دور میں اونٹ بڑی دولت ہوتے تھے اور صحرا کے سفر میں اونٹ تو جہاز تھے. تو میرے آقا کریم نے فرمایا جو اس دور کی سب سے بڑی دولت ہے نا اسلام کی تبلیغ، اس سے بھی بڑی دولت ہے. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ میرے آقا کریم نے فرمایا اگر تیری وجہ سے کسی ایک شخص نے بھی کلمہ پڑھ لیا تو دنیا و ما فیہا کی ہر شے سے زیادہ تیرے لیے نفع بخش ہے. ساری دنیا مل جائے، دنیا کے اندر جتنا خزانہ ہے وہ سارا مل جائے، اس سے اتنا نفع نہیں ہوگا جتنا نفع کسی غیر مسلم کو کلمہ پڑھانے سے ہوگا.
اور یہ حدیث پاک بڑی مشہور ہے، میں نے بھی اس پر کئی دفعہ بیان کیا ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ۔ میرے آقا کریم نے فرمایا نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی ایک شخص کو کلمہ پڑھایا، اس نے آگے 10 آدمیوں کو کلمہ پڑھایا، ان 10 بندوں نے آگے 10 کو کلمہ پڑھایا، ہو گئے 110۔ آپ نے پڑھایا تھا ایک بندے کو، تو آپ کو ایک بندے کو کلمہ پڑھانے کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ 111 بندوں کو کلمہ پڑھانے کا ثواب۔ یہ کیا ہے؟ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح۔ آپ نے ایک بندے کو نماز سکھائی، اب وہ نماز پڑھ رہا ہے، اسے بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ فجر کی اذان ہو گئی، فرضوں سے پہلے 2 رکعت سنتیں ہیں، 4 پڑھ سکتے ہیں، 6 پڑھ سکتے ہیں۔ کتنی سنتیں ہیں؟ 2 ہی سنتیں ہیں۔ فجر کی اذان کے بعد فرضوں سے پہلے صرف 2 رکعتیں ہیں، سنتیں مؤکدہ، 4 نہیں پڑھ سکتے، 6 نہیں پڑھ سکتے، 8 نہیں پڑھ سکتے، 2 ہی سنتیں ہیں مؤکدہ۔ لیکن آپ 4 کا ثواب لے سکتے ہیں، 6 کا ثواب لے سکتے ہیں۔ وہ ثواب کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ نے کسی بے نمازی کو نمازی بنایا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، اسے بھی ثواب مل رہا ہے، آپ کو بھی ثواب مل رہا ہے۔ تو نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا نیکی، کسی کو کلمہ پڑھانا معمولی نیکی۔ داتا صاحب کی نیکیوں کا دروازہ بند نہیں ہو گیا، داتا صاحب کی نیکیاں مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ آج سے 1000 سال پہلے اس علاقے کی حالت کیا تھی، آج کیا ہے، ذرا تجزیہ تو کریں۔ آج سے 1000 سال پہلے لاہور اور گرد و نواح کی حالت کیا تھی، پنجاب کی حالت کیا تھی، آج کیا حالت ہے؟ یہ جو اذانیں ہو رہی ہیں، یہ جو مدارس میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، یہ جو خانقاہوں میں اللہ کی ضربیں لگ رہی ہیں، دلوں پہ اللہ کا نام نقش کیا جا رہا ہے، سلوک کی منزلیں طے کی جا رہی ہیں، نیکیاں کرنے والوں کو بھی ثواب مل رہا ہے اور یہاں اسلام لانے والے کو بھی ثواب مل رہا ہے۔ داتا صاحب کے درجے مسلسل بلند ہو رہے ہیں۔ داتا صاحب اس خطے میں اسلام لے کے آئے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ماہ از مہر او تابندہ گشت۔ اس علاقے کے لوگوں کے دلوں میں اسلام کا بیج بویا ہے تو سید علی حجویری نے بویا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ہمارے سینوں میں جو اسلام کا بیج بویا ہے نا، یہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے۔ تو داتا صاحب کی نیکیوں کا سلسلہ رک گیا ہے، مسلسل چل رہا ہے، چونکہ آپ ایسا کام کر کے گئے۔ جب میں یہ بیان کر رہا ہوں تو یقیناً کئی دلوں میں یہ خواہش پیدا ہو رہی ہوگی، اے کاش میں بھی کسی غیر مسلم کو کلمہ پڑھاؤں، میری وجہ سے بھی کوئی مسلمان بن جائے۔ پیدا ہو رہی ہے خواہش یا نہیں؟ نہیں ہو رہی تو دل میں پیدا کریں، یا اللہ مجھے توفیق عطا کر، یا اللہ میرا مقدر بھی چمکا دے، کوئی ایسی نیکی کرنے کی توفیق دے میں دنیا سے چلا بھی جاؤں نیکی موجود رہے اور نسلوں تک نیکی موجود رہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک بھی میں نے اس موضوع پر گفتگو کی تھی، آج صرف ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو ایک مسئلہ میں نے بیان کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اگر منگل والے دن کوئی آدمی آپ سے کہے غیر مسلم ہو اور وہ کہے میں نے کلمہ پڑھنا ہے، مجھے کلمہ پڑھا دو، آپ کے نہیں میں تو عام سا مسلمان ہوں، 2 دن ٹھہر جاؤ، جمعے والے دن مسجد جائیں گے، ہمارے جو خطیب صاحب ہیں، جو علامہ صاحب ہیں، ان سے جا کے کلمہ پڑھوائیں گے، تو یہ 2 دن تاخیر کروا سکتے ہیں؟ مسئلہ آپ کو یاد ہے، بلکہ یہ فوراً کی آواز بھی آئی ہے، یہ لفظ بھی میں نے بولا تھا، آپ نے فوراً کلمہ پڑھانا ہے۔
آج اس سے آگے ایک مسئلہ آپ کو بیان کر رہا ہوں، پہلے کتاب کا حوالہ سن لیں۔ کتاب کا نام ہے خزینۃ الفتاوی، خزینۃ الفتاوی، اور یہی فتویٰ علامہ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الحدیقۃ الندیہ فی شرح طریقۃ المحمدیہ میں بیان کیا ہے۔ کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، قیام میں ہے یا نماز کے کسی رکن میں ہے، نماز پڑھ رہے، ایک غیر مسلم آیا، اس غیر مسلم نے آ کے کہا میں نے کلمہ پڑھنا تھا، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے اسلام قبول کرنا تھا اور یہ تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ آواز نمازی کے کان میں پڑ گئی کہ میں تو کلمہ پڑھنے آیا تھا اور یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو شرع شریف کا حکم ہے نمازی نماز توڑ دے، پہلے اس کافر کو کلمہ پڑھائے، بعد میں اپنی نماز ادا فرمائے۔ پہلے اسے کلمہ پڑھائے، اتنی دیر نہ شیطان کو موقع دے کہ اس کے دل میں وسوسے پیدا کرے۔ کتابوں کے حوالے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے کہ کن بزرگوں نے یہ فتویٰ ارشاد فرمائے، اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں یہ فتویٰ دیا ہے۔ فتاوی رضویہ کی جو 21ویں جلد ہے اس میں یہ فتویٰ موجود ہے کہ اگر کوئی اس پر راضی ہے کہ فلاں بندہ کافر ہے تو چلو کچھ عرصہ کافر ہی رہے، وہ کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھا دو، آپ کہتے ہیں نہیں ٹھہر جاؤ غور و فکر کر لو، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو تاخیر کروا رہے ہیں نا یہ خود کافر ہو جائے گا۔ کسی کے کفر پہ راضی ہونا یہ آدمی کے اپنے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے، کفر پہ راضی ہونا یہ آدمی کو خود کافر بنا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ کفر سے بیزاری کا اظہار کرنا چاہیے۔ ویسے کلمہ پڑھانے میں تاخیر کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ کفر نہیں ہے، لیکن کسی کے کفر پہ راضی ہونا، اس کو بعض فقہا نے کہ جس نے تاخیر کروائی ہے ٹھیک ہے کچھ عرصہ کافر رہے، انہوں نے فرمایا اس سے وہ خود کافر ہو جائے گا۔ کہ کفر پہ راضی ہونا یہ کفر کو پسند کرنا ہے، اور کفر کو پسند کرنا یہ سینے سے ایمان کو نکال دیتا ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ بڑا ہی نازک ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، تو اس لیے پہلے ایمان سمجھنا چاہیے کہ ایمان کیا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ سینوں میں ایمان کا بیج ڈالنے کے لیے لاہور تشریف لائے۔ غزنی سے لاہور آپ نے یہ سفر کیا ہے تو لوگوں کو دوزخ سے بچانے کے لیے کیا ہے، لوگوں کے دلوں میں ایمان کا بیج ڈالنے کے لیے کیا۔ موجودہ دور میں جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، فتنوں کے اس دور میں جو اپنا ایمان بچا کے لے گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ آپ لاہور تشریف لائے تو کس طرح آپ نے اسلام پھیلایا ہے۔ جس جگہ آپ کا مزار ہے یہ ایک بلند جگہ ہے، یہ اونچی جگہ تھی، جس طرح کہ ہم کہتے ہیں ٹبا، بلند جگہ تھی جہاں آپ نے ڈیرا لگایا ہے۔ بعض لوگ آج کل یہ بھی کہتے ہیں کہ اصل قبر نیچے ہے اور اوپر جو ہے یہ صرف تعویذ ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ اصل قبر ہی ہے، کیونکہ یہ جگہ اونچی جگہ تھی، یہ اصل قبر ہی ہے۔ جو محکمہ اوقاف کے ملازمین ہیں انہوں نے بھی اس پر بیان کیا ہے، گواہیاں دی ہیں کہ یہی اصل قبر ہے جہاں پر لوگ حاضری دیتے ہیں۔ یہ بلند جگہ تھی اس وقت جہاں آپ نے ڈیرا لگایا تھا، اور ساتھ آپ نے مسجد بنائی ہے۔ آپ نے اسلام پھیلانے کے لیے لوگوں کو دین کا علم سکھایا ہے، آپ قرآن پڑھاتے رہے ہیں، آپ دین سکھاتے رہے ہیں۔ سب سے پہلا کام جو آپ نے کیا ہے وہ علم کی خدمت۔ روزانہ شام کو مختلف لوگ آپ کے پاس آ کے بیٹھتے، آپ ان کے دلوں میں اللہ کی معرفت کے چراغ جلاتے، اللہ کی محبت پیدا کرتے۔ اور تیسرا کام جو آپ نے کیا ہے وہ خدمت خلق ہے، لوگوں کے دکھ بانٹنا، حسن اخلاق، علم کی خدمت، معرفت الہی، عبادت خداوندی، اور تیسرا کام خدمت خلق۔
داتا صاحب نے ان طریقوں سے، ویسے آپ کی کرامات کا اظہار ہوا ہے لیکن آپ کرامات دکھانے نہیں تشریف لائے، آپ تشریف لائے ہیں تو اسلام پھیلانے کے لیے آئے، علم کی خدمت کی ہے، کتابیں بھی لکھی ہیں، جس طرح کہ کشف المعجوب آپ کی کتاب آج بھی موجود ہے، اور بھی آپ کی کتابیں ہیں، لیکن جو سب سے معروف ہے اور دستیاب ہے وہ یہی کشف المعجوب ہے۔ علم کی خدمت کی ہے، قرآن پڑھاتے رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے مسجد بنائی ہے، لوگوں کو عبادت کرنا سکھایا ہے، اللہ کی معرفت کے چراغ سینوں میں جلائے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ خدمت خلق، لوگوں کے سروں پہ جو گٹھڑیاں تھیں وہ اتاری ہیں، بوجھ اتارے ہیں، جن مسائل میں لوگ پھنسے ہوئے تھے ان سے نکالا ہے۔ ایک عورت دودھ لے کے جا رہی ہے، داتا صاحب فرماتے ہیں کہاں جا رہی ہو؟ وہ کہتی ہے فلاں جادوگر کو دینے جا رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ دودھ آج میری خانقاہ پہ درویشوں کے لیے دے جاؤ۔ اس نے کہا میں اگر جادوگر کو نہ دینے جاؤں گی تو جادوگر اپنے جادو کے زور سے میری بھینسوں کے جو تھن ہیں ان میں سے خون آئے گا، انہیں باندھ دے گا، دودھ نہیں آئے گا۔ داتا صاحب نے فرمایا آج دودھ اس فقیر کے ڈیرے پہ رکھ جاؤ، کل بھینسیں پہلے سے بھی بہتر دودھ دیں گی۔ واقعہ کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس جادوگر کو پتا چلا دودھ نہیں آیا، وہ داتا صاحب سے مقابلے کے لیے آ گیا۔ داتا صاحب نے فرمایا تم کیا صلاحیت رکھتے ہو، کیا کمال رکھتے ہو؟ وہ ہوا میں اڑنے لگا، فرمانے لگے، آپ نے فرمایا کوئی مردوں والا کام کرتے، یہ ہوا میں اڑنا کیا کام ہے، یہ تو علی حجویری کے جوتے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے کھڑاؤں اپنے نالین کی طرف نگاہ فرمائی ہے، آپ کے نالین ہوا میں اڑنے لگ گئے اور اس جادوگر کے سر پہ برسنے لگے، جادوگر زمین پہ گرا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا۔ داتا صاحب کے قدموں میں ہاتھ جوڑتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، پھر زندگی داتا صاحب کی خدمت میں گزاری، آج اس کا مزار بھی داتا صاحب کے احاطے میں بنا ہوا ہے۔ اسلام قبول کر لیا۔ داتا صاحب نے اگر کرامت دکھائی بھی ہے تو اسلام کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے۔ مسجد بنائی تو بعض لوگوں نے کہا، چونکہ پہلے سے وہاں کچھ مسلمان موجود تھے، حضرت حسام الدین، حضرت میرا حسین زنجانی، انہوں نے کئی لوگوں کو کلمہ پڑھایا تھا، تو انہوں نے کہا قبلہ رخ ٹھیک نہیں ہے۔ تو داتا صاحب نے فرمایا ہم نے اپنی دانست کے مطابق درست ہی مسجد کا محراب رکھا ہے، اگر کسی کو شک ہے تو ذرا محراب میں کھڑے ہو کے دیکھے وہ کعبہ سامنے نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا۔ لاہور میں کھڑا کر کے نمازیوں کو بیت اللہ کا دیدار کروا دیا ہے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ ہم جیسے اندھے کیا جانے داتا گنج بخش کون ہے، یہ کسی آنکھ والے سے پوچھیں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حکم رسول پہ بغداد سے اجمیر کے لیے نکلے تو سیدنا غوث اعظم شہنشاہ بغداد نے فرمایا معین الدین جس راستے سے آپ جا رہے ہیں نا اس راستے میں ایک شہر آئے گا لاہور، وہاں قدم رکھنا تو بڑی احتیاط سے، وہاں رسول اللہ کا ایک شیر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب نے پوچھا اس کا نام کیا ہے، اس شیر کا نام کیا ہے؟ تو حضور غوث اعظم نے فرمایا اس ہستی کا نام سید علی حجویری ہے۔ آج بھی حجرہ اعتکاف موجود ہے، غریب نواز 40 دن حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے قدموں میں بیٹھے رہے۔ وہ حجرہ اعتکاف مزار شریف کے کس طرف ہے؟ قدموں کی طرف، مزار مبارک کے قدموں کی طرف ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز 40 دن داتا گنج بخش علی حجویری کے قدموں میں بیٹھے رہے، اور جب اٹھے ہیں تو یہ کہتے ہوئے، اس لیے بہت سارے صوفیاء نے کہا داتا صاحب نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا، ظاہر کیا ہے تو اجمیر والے پیروں نے ظاہر کیا ہے۔
گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا. گنج بخش دولتیں لٹانے والے، خزانے تقسیم کرنے والے، فیض عالم جہان بھر کو فیض عطا کرنے والے، مظہر نور خدا اللہ تعالی کے نور ولایت کے مظہر، اللہ کی محبت کے مظہر. اللہ تعالیٰ نے آپ کو شانیں عطا کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو شانیں عطا کی ہیں ان کا اظہار آپ کے چہرے سے اور آپ کے وجود سے ہو رہا ہے. ناقصاں را پیر کامل، کوئی ناقص ہو یا کامل ہو، سلوک کے کسی درجے پہ ہو، آپ کے دربار پہ آئے اگلا سبق لے کے جائے گا. بعض لوگ ہوتے ہیں کاملوں کو پڑھا سکتے ہیں، ناقصوں کو نہیں پڑھا سکتے. یونیورسٹی کے استاد کو پرائمری کی کلاس میں لے آئیں، پہلی کے بچے کو پڑھائے، وہ کہے گا میں یونیورسٹی کا استاد، میں پہلی کے بچوں کو کیسے پڑھاؤں. اور پہلی کلاس کے استاد کو کہیں یا پرائمری کے استاد کو کہیں کہ پی ایچ ڈی کے طالب علموں کو پڑھاؤ، وہ کہے گا میرا سٹیٹس نہیں ہے. داتا صاحب کی شان کیا ہے؟ ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را ران. سلوک کی کسی منزل پر سالک ہو، ابتدائی منزلیں ہوں یا انتہائی منزلیں ہوں، داتا صاحب کے پاس حاضری دے، آپ اسے اس منزل سے پکڑ کے اگلی منزل تک لے جائیں گے. داتا صاحب ہر ایک کی رہنمائی فرما رہے ہیں. وہ سمندر ہے روحانیت کا. کسی آنکھ والے سے پوچھیں، بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ تاجدار پاک پتن جن کے آستانے پہ جنتی دروازہ لگا ہوا ہے، لاہور آتے تھے تو پیروں سے جوتے اتار دیتے. بابا فرید تاجدار پاک پتن داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آتے، جب لاہور کی حدود میں داخل ہوتے پیروں سے جوتے اتار دیتے، ننگے پیر حاضری دیتے. لوگ پوچھتے شیخ الشیوخ قطب الاقطاب تاجدار پاک پتن آپ یہاں آ کے جوتے اتار کے کیوں چل رہے ہیں؟ فرماتے ہیں میرے دادا مرشد نے اس آستانے کا ادب کیا ہے. خواجہ معین الدین آپ کے دادا مرشد ہیں. فرماتے ہیں میرے دادا مرشد یہاں قدموں میں بیٹھے رہے ہیں، میں کیوں نہیں اس آستانے کا ادب کر. حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی لاہور آئے اور آپ نے ایک مکتوب میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لاہور ہندوستان کے شہروں میں قطب الارشاد ہے. قطب الارشاد جو ہے نا، یہ ولایت کا ایک اعلیٰ مقام ہے. جو ولی قطب الارشاد کے مقام پر ہوتا ہے اس کے سینے سے ہدایت کا نور پھیلتا ہے. تو حضرت امام ربانی فرماتے ہیں لاہور شہروں میں خاص شہر ہے، لاہور قطب الارشاد ہے، یعنی لاہور سے ہندوستان کے سارے شہروں میں ہدایت پھیل رہی ہے. اس شہر کو اس حوالے سے مرکزیت حاصل ہے. تو اس شہر میں کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ شہر قطب الارشاد بنا ہے؟ داتا صاحب جس غزنی کے محلے سے تعلق رکھتے تھے اس کا نام حجویر تھا. لاہور آ کے آپ نے ڈیرا لگایا تو بھاٹی گیٹ سے باہر آپ نے ڈیرا لگایا، تو اب اس دروازے کا نام پڑ گیا حجویری دروازہ اور حجویری محلہ، جبکہ پہلے یہاں بھٹی قوم رہتی تھی اور بھاٹی دروازہ اس کا نام تھا. اب بھی بھاٹی دروازہ ہی ہے، بھاٹی گیٹ اب بھی اس کا نام ہے. کچھ لوگ اکٹھے ہوئے داتا صاحب کے پاس آئے اور کہا جی بھٹی قوم کے لوگ کہہ رہے ہیں ایک فقیر آیا ہے، ہماری قوم کا نام ہی جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، بھٹی گیٹ کے بجائے لوگ حجویری دروازہ حجویری محلہ کہہ رہے ہیں. داتا صاحب نے فرمایا میں انہیں منع کر دوں گا، یہ آج کے بعد حجویری دروازہ نہیں کہیں گے، بھٹی دروازہ ہی کہیں گے، بھاٹی دروازہ ہی کہیں گے. میں اپنے نام کے لیے نہیں آیا، میں تو اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے آیا ہوں. داتا صاحب نے فرمایا میں انہیں منع کر دوں گا، یہ آج کے بعد اسے حجویری دروازہ نہیں کہیں گے. اللہ والے نے اپنے آپ کو مٹایا اللہ کے نام کی سر بلندی کے لیے کہ میں تو اللہ کے ذکر بلند کرنے آیا ہوں، میں اپنا نام بلند کرنے نہیں آیا. پر جو لوگ آئے تھے نا اعتراض لے کر کے، بھاٹی قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا نام جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. انہیں کیا پتا تھا
تم ایک محلے کی بات کر رہے ہو، قیامت تک یہ پورا شہر ہی داتا نگر کہلائے گا، یہ تو داتا کی نگری بننے والا ہے، یہ تو پورا شہر ہی داتا صاحب کی وجہ سے مشہور ہوگا۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ جو لفظ ہے داتا، اس کا معنی ہے دینے والا۔ تو ہم مجازی طور پہ یہ لفظ بولتے ہیں کہ اللہ کے دیے ہوئے خزانوں سے آپ خزانے دیتے ہیں۔ ذاتی طور پہ مالک نہیں ہیں، بلکہ مالک حقیقی نے جو ولایت آپ کو عطا کی ہے اس سے آپ خزانے بانٹ رہے ہیں۔ حقیقی طور پہ مالک کون ہے؟ اللہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو عبادت کسی اور کی نہیں کرتے تو مدد کیوں کسی اور سے مانگتے ہو؟ سوال سمجھ آ گیا آپ کا؟ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو جب عبادت صرف اللہ کی ہے تو مدد بھی صرف اللہ سے مانگو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہے اور مدد بھی کرنے والا حقیقت میں صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ مدد نہ کرے تو کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں، اولیاء اللہ کا وسیلہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا جہاں ان کے مزارات ہیں وہاں برکتیں نازل ہوتی ہیں، ہم وہاں جا کے دعا کرتے ہیں۔ حقیقت میں دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اولیاء کو ہم وسیلہ بناتے ہیں۔ وسیلے کے حوالے سے ہی نقطہ عرض کر رہا ہوں، ورنہ یہ موضوع اپنے اندر بہت زیادہ وسعتیں اور پہلو رکھتا ہے، میں صرف وسیلے کی بات عرض کر رہا ہوں۔ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب عبادت کس کی ہے؟ صرف اللہ کی۔ اذان دے رہے ہیں، اذان میں حضور کا ذکر ہے یا نہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اقامت کہتے ہیں، اقامت میں حضور کا ذکر ہے یا نہیں؟ ہے۔ نماز عبادت ہے اللہ کی، نماز میں حضور کا وسیلہ، حضور کا ذکر ہے یا نہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی، بلکہ حضور کے ساتھ نیک بندوں کا ذکر بھی ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور آگے پھر درود بھی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ عبادت کس کی ہے؟ صرف اللہ کی۔ عبادت کس کی ہے؟ صرف اللہ کی۔ آپ اللہ کی عبادت سے نبیوں کا اور نیک لوگوں کا ذکر نکال دیں، ہم دعا سے ان کا وسیلہ نکال دیں گے۔ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عبادت صرف اللہ کی ہے، آپ عبادت سے حضور کا ذکر نکال کے دکھائیں۔ اذان سے نکال سکتے ہیں، اقامت سے نکال سکتے ہیں، نماز سے نکال سکتے ہیں؟ نہیں نکال سکتے۔ یہ تشہد پڑھنا واجب ہے، جان بوجھ کے کوئی تشہد چھوڑ دے نماز ہی ٹوٹ گئی، نماز ہی نہیں ہوگی، بھول کے رہ گیا سجدہ صاحب۔ تشہد پڑھنا واجب ہے۔ عبادت کرنی ہے، عبادت صرف اللہ کی ہے، پر اللہ کی عبادت قبول ہو رہی ہے نبی اور نبی کے غلاموں کے ذکر کے ساتھ۔ تو ہم دعا میں ان کا ذکر کرتے ہیں اسی وسیلے کے تحت کہ دعا بھی قبول ہوتی ہے ان کے ذکر کے ساتھ، ان کے وسیلے سے دعا قبول ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مانگتے ہم اللہ ہی سے ہیں، دینے والا اللہ ہی ہے، عطا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ اولیاء اللہ کے مزارات برکت کی جگہ ہیں، شرعی آداب کے ساتھ حاضری دیں تو ان کا فیض نصیب ہوتا ہے، اور اگر شریعت کے خلاف حاضری دیں تو نہ قبر والے خوش ہوتے ہیں نہ فیض نصیب ہوتا ہے۔ یہی بات حضرت اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی نے بھی ارشاد فرمائی ہے کہ قبریں وہی ہیں پر فیض کیوں نہیں نصیب ہوتا؟ وجہ یہ ہے کہ پہلے لوگ شریعت کی پابندی کر کے جاتے تھے اور آج ہم شریعت کی پابندی نہیں کرتے۔
اولیاء آج بھی فیض عطا کرتے ہیں، پر شرط یہ ہے کہ کوئی شریعت کی پابندی کر کے حاضر ہو۔ جو شریعت کی پابندی کر کے جائے گا آج بھی اس کے لیے در فیض کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سلف صالحین کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔